الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اور کبریائی اور ہر طرح کی حمد اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں یہ عظیم ایام عطا فرمائے ان ایام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا کچھ ہے اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ تعلیمات دی ہیں میں آپ حضرات کے سامنے یہی چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
تو سب سے پہلی بات ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں کے اندر سورۃ الفجر کی پہلی 2 آیتوں میں ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے کہ یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن کتنے اہم ہیں اور ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین کسی اہم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے، کسی عظمت والی چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے ذوالحج کی 10 راتیں یا 10 راتوں کے ساتھ ساتھ 10 دن مراد ہے، اس لیے کہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں، تب جا کر ہم اس کو دن کہتے ہیں، تب جا کر وہ دن ہوتا ہے۔ تو یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن راتوں سمیت بہت ہی افضل دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایام معلومات کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ لوگ اللہ کا نام لیں معلوم 10 دنوں کے اندر، ان معلوم دنوں کے اندر لوگ اللہ رب العالمین کا نام لیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز عید پڑھنے کے بعد لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جس نے جو جانور قربانی کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے، اور جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو وہاں پر وہ انسان، وہ مسلمان اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن وہ تو 10 ذوالحج کے بعد سے شروع ہوتا ہے قربانی کرنے کا کام۔ اس سے پہلے جو ایام ہے 9 ذوالحج سے لے کر پہلی ذوالحج تک، یہ ان ایام معلومات کے اندر شامل، یہ سارے ایام معلومات کے کہلاتے ہیں۔ اب ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ تو لوگ ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو ان ایام کے اندر مسلمان تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ لوگ ان 9 دنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہتی ہے۔ لہذا ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر ہمیں تکبیرات کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، صبح شام، دن میں، بازار میں، دکان پر، گھر میں، جہاں بھی آپ ہیں تکبیرات کو پڑھتے رہیں، مسجد میں آئیں تو تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ لوگ ان 10 دنوں کے اندر، ان ایام معلومات کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر سب سے افضل ترین دن ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ دنیا کے اندر
سب سے افضل ترین دن ذوالحج کے پہلے 10 دن. سال کے اندر اور بھی بہت سارے دن ہیں، لیکن ان سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ عظمت اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو عطا فرمائی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا افضل ایام دنیا، دنیا کے اندر سب سے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہوتے ہیں، یعنی الایام العشر، ذوالحج کے پہلے 10 دن. قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ. صحابہ نے سوال کیا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن اگر افضل ہے، کس لیے افضل ہے؟ عبادت کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین دن ہے یہ. تو صحابہ نے سوال کیا اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہو، تو اس عمل سے بھی افضل یہ جب 10 دن ہے. کسی نے اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کیا اس سے بھی افضل ان 10 دنوں میں عمل کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی نے اور دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑا بھی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو وہ نیک عمل زیادہ افضل ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرنا زیادہ افضل ہے. لیکن اگر ان 10 دنوں کے اندر ہی کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور پھر وہ اپنا سارا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو پھر بہرحال وہ تو افضل ہے، کیونکہ اس نے ایک تو شہادت حاصل کی اور دوسرا یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر اس کو شہادت نصیب ہوئی. بہرحال اس کا عمل تو افضل ہے، لیکن باقی ایام کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر عمل صالح کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. لہذا ان 10 دنوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ آتا، انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا. یوم عرفہ کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ میرے نیک بندے ہیں جو تحلیلات، تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے، ان کی کیا مراد ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما ارادہ ہؤلاء، یہ میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی کیا مراد ہے، کس کو کیا چاہیے، کس کی کیا تمنا ہے، کس کی کیا آرزو ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے ان عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے مقابلے میں ان اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. کتنی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے مقابلے میں، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا. تو عرفہ کے دن میں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسی عرفہ کے دن میں
اپنے بندوں کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہماری گردنیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ یوم عرفہ کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ تو یوم عرفہ ہم سب جانتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذو الحج کو کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذو الحج کو کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ یاد کر لیجیے اس دعا کو، یوم عرفہ آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد ہم یوم عرفہ میں داخل ہو جائیں گے، 9 ذو الحج تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دن میں ہمیں جہاں اور نیک اعمال کرنے ہیں، روزہ رکھنا ہے یا تکبیرات پڑھنی ہے یا اور کوئی نیک عمل ہمیں کرنا ہے، لیکن اس دن ہمیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، لیکن وہ دعا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فرمایا سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو میں نے مانگی ہے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء کرام نے مانگی، ہم سب نے یہ دعا مانگی ہے، تمام انبیاء کرام نے وہ دعا مانگی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل دعا نہیں ہے، سب کو یاد ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے، اس کو کب پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ دعا 9 ذو الحج کو کثرت کے ساتھ مانگی جائے، پڑھی جائے، سب سے بہترین دعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے بہترین دعا یہی مانگی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے بھی یہی دعا سب سے بہترین مانگی ہے، سب سے بہترین دعا یہی مانگی ہے۔ تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، یہ دعا مانگنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا مانگنی ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے 9 ذو الحج کے اندر۔ تو ذو الحج کا دن، 9 ذو الحج کا دن انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، انہی 10 دنوں میں 9 ذو الحج کا دن بھی آتا ہے۔ اور اس دن کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا الحج عرفہ، حج سارا کا سارا عرفہ ہی ہے، حج کی بنیاد ہی عرفہ ہے۔ اگر ایک حاجی عرفہ میں ایک لمحے کے لیے پہنچ جاتا ہے میدان عرفات کے اندر، 9 ذو الحج کو ایک لمحے کے لیے پہنچ جاتا ہے، مقررہ وقت میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یا بعض فقہا کے نزدیک اگلے روز طلوع فجر سے پہلے پہلے اگر وہ عرفہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ہوا۔ اگر عرفہ میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے، اس نے اگر حج کے سارے اعمال کیے تو اس کا حج نہیں۔ اگر اس نے حج کے سارے اعمال کیے لیکن صرف عرفہ میں نہیں گیا، ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں گیا عرفہ میں، عرفہ کی باؤنڈری کے اندر نہیں گیا یا مقررہ وقت میں عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں۔ حج کی بنیاد ہی عرفہ ہے، اتنا عظیم دن ہے یہ، اتنی عظمت بخشی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو۔ تو بہرحال انہی 10 ایام کے اندر یوم عرفہ ہے جس کے اوپر حج کی بنیاد ہے، اور انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کا دن بھی آتا ہے، انہی ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن، پہلے تو بتایا کہ 10 دنوں کی فضیلت، لیکن اب 10 ذو الحج کی الگ سے فضیلت بیان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اعظم الایام عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن، سب سے بڑا دن اللہ تعالیٰ کے پاس یوم النحر، وہ دن ہے جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، جس دن لوگ نماز عید کے بعد قربانیاں ذبح کرنے کا کام شروع کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا دن ہے، سب سے عظیم دن ہے، سب سے عظمت والا دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے. فرمایا ثم یوم الفطر، اور اس کے بعد قربانی کا دوسرا دن، یا اسی طرح سے تیسرا دن. یہ سب سے زیادہ افضل دن ہے، افضل الایام ہے، سب سے بہترین دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ایام کے اندر قربانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ لوگ اپنی اپنی قربانی کو ذبح کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عظمت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑا دن قرار دیا. ابو داؤد نسائی کے اندر یہ حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان ساری باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں وہی اجتماع امہات العبادت فیہا. کوئی اگر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ فضیلت کیوں بخشی، یہ ایام کیوں افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو بڑا دن کیوں قرار دیا، تو اس کا جواب حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی، بڑی بڑی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی عبادتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی عبادت توحید ہے، سب سے بڑی عبادت توحید ہے. ان 10 دنوں کے اندر مسلمان اور مومنین توحید کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. حقیقی معنوں میں وہ اس آیت کے مثال بن جاتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سارے لوگ اس آیت کے مثال بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہو، ہماری قربانی ہو، ہمارا زندہ رہنا ہو، ہمارا مرنا ہو، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ان 10 دنوں کے اندر توحید کا مظاہرہ ہوتا ہے. بہت بڑی عبادت ہے توحید، سب سے بڑی عبادت. عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور دوسری بڑی عبادت ان دنوں کے اندر جو جمع ہو جاتی ہے وہ ہے نماز. سارے لوگ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ نمازوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے روزہ ان 10 دنوں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھتے ہیں. اور خاص کر 9 ذوالحج کو بہت سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. تو روزہ بھی جمع ہوا، نماز بھی آ گئی، توحید بھی آ گیا، اور انہیں 10 دنوں کے اندر حج کرنے والے حج بھی کرتے ہیں، تو یہ عبادت بھی جمع ہو گئی. اور بہت سارے لوگ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اگرچہ وہ نفلی انداز سے خرچ کرتے ہیں، یا کوئی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، تو زکوٰۃ بھی ان ایام کے اندر جمع ہو گئی. تو جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، وہ ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ایام کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ایام کی فضیلت، ان کا درجہ اور ان کا مقام اور ان کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ایام کو عظیم بنا دیتا ہے. تو بہرحال عظمت عبادت کو ہے. اگر ہم ان ایام کے اندر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، تو واقعی یہ دن ہمارے لیے عظیم، واقعی یہ ایام ہمارے لیے فضیلت والے ہیں، ہمارے لیے پھر غنیمت ہے یہ ایام. لیکن اگر ہم عبادت سے کوتاہی کریں، اگر ہم عبادت سے دور رہیں، اگر ہم عبادت نہ کریں ان ایام کے اندر، تو پھر ان ایام کی فضیلت ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے. ان ایام کی فضیلت کا کیا فائدہ اگر ہم عبادت نہ کریں؟ تو اصل فضیلت عبادت کو حاصل ہے. اگر وہ عبادت
ان ایام کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی. اگر عبادت ہم نہیں کرتے ہیں تو ان ایام کی فضیلت ہونے کا یا ان ایام کے افضل ہونے کا کوئی معنی نہیں رہتا. تو بہرحال ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی فضیلت. آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات آپ حضرات تک پہنچا دیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے. اور ایام کے اندر بھی لوگ عبادت کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی محبوب ہے. لیکن ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ اور زیادہ پسند, سب سے زیادہ پسند ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو پیار ہے اس عمل سے. باقی ایام کے مقابلے میں صحابہ نے جہاد کے بارے میں سوال کیا, فرمایا جہاد بھی نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی, سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے, نہ تو اس کا مال واپس آتا ہے نہ اس کی جان گھر واپس آتی ہے, بہرحال وہ انسان افضل ہے. لیکن باقی اعمال ان ایام کے اندر کرنا زیادہ افضل ہے. تو بہرحال یہ اشارہ ہے کہ ان ایام کے اندر اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال اور ایام کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی عظمت کرتے تھے. 3 عشروں کی ہمارے اسلاف قدر کرتے تھے. وہ کون سے 3 عشرے ہیں جن کی اسلاف سلف صالح ہمارے وہ بزرگان دین جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, صحابہ میں سے, تابعین میں سے, تابع تابعین میں سے, ائمہ اور علماء میں سے 3 عشروں کی وہ عظمت کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, قدر کرتے تھے. وہ 3 عشرے ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ, رمضان المبارک کا آخری عشرہ, اور ذوالحج کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ. ان 3 عشروں کی ہمارے اسلاف قدر کیا کرتے تھے, ان کو غنیمت سمجھتے تھے. کس لیے؟ نیک اعمال انجام دینے کے لیے, عبادت انجام دینے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. تو بہرحال ان 10 دنوں کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ آئیے چند اعمال میں آج حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, روزہ رکھنا. اگر کوئی مسلمان ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اور دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند, اور دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے زیادہ پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی روزہ رکھے, سوائے فرض روزہ کے, کیونکہ فرض روزہ بہرحال نفلی روزے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صیام یوم عرفہ, عرفہ کے دن کا روزہ, 9 ذوالحج کا روزہ, احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دے گا اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے گا. تو 9 ذوالحج کے روزے کی خصوصیت ہے, اہمیت ہے, اس دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. لیکن اگر 9 ذوالحج سے پہلے بھی کوئی روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے. اور اسی طرح سے نماز بہت زیادہ ادا کرنا, نفلی نماز کو پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر زیادہ پسند ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ
حتی احبہ، نوافل کی اہمیت، ہم نوافل کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، خاص کر نماز۔ بار بار یہ سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ فرض نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ نوافل یا سنت کو ادا نہیں کرتے، اور خاص کر جمعہ کے دن جمعہ نماز جو ہی ختم ہوئی بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور بازار میں پہنچ جاتے ہیں یا اپنے کام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ نوافل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی اہمیت کو بیان کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ لگاتار نوافل پڑھتا رہتا ہے اور نوافل پڑھتے پڑھتے وہ میرے قریب آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے قریب کسی کو جانا ہے وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ اگر ولی اللہ بننا ہے تو نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی سے حاصل ہوتا ہے، اور ولی اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قریب جانا ہے تو نوافل کو بہت زیادہ ادا کیجیے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، کوئی اور عمل ہو، نفلی عمل کو بہت زیادہ انجام دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ لگاتار ہمیشہ پابندی کے ساتھ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے۔ یہاں پر وسیلے کی بھی بات نہیں آئی کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے کسی کی ضرورت ہو، بیچ میں کوئی لانا ہے تب جا کر ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ کو ولی اللہ بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوافل پڑھیے، عبادت کیجیے، اللہ کے لیے بہت زیادہ سجدے کیجیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے لیے تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، ولی اللہ بننے کا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے کا یہ طریقہ ہے، عبادت گزار بننے کا یہ طریقہ ہے۔ لہذا نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور خاص کر ان دنوں کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے حتی احبہ، جب بندہ لگاتار نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس بندے کے ساتھ پھر میں محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ بن جاتا ہے۔ تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے ایام کے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک اور عمل ہے تکبیرات کو پڑھنا، تحلیلات کو پڑھنا، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام، ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے، فرض عمل ہو یا نفلی عمل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو اور دنوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو وہ ہوتا ہے جو ان ایام کے اندر کیا جائے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس دی، ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا کون سا عمل کیا جائے۔ جہاں پر بہت سارے اعمال کا ذکر ہوا، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر اس عمل کو انجام دینے کی طرف بھی اشارہ دے دیا۔ فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمیل، ان ایام کے اندر تحلیل کو بہت زیادہ پڑھو۔ تحلیل کا کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ یہ جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے ان ایام کے اندر۔ وہ تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر،
اور تحمید الحمدللہ. اور اسی کو صحابہ کرام نے اس طرح سے ادا کیا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آ جاتی ہے. تو ان ایام کے اندر اس چیز پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. اور ان ایام کے اندر ایک اور چیز ہے جس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، وہ ہے صدقہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اسی میں سے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرنا ہے. من قبل ان یاتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس دن سے پہلے جس دن میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی جگری دوست کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اس نے کچھ خرچ کیا تھا. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور خاص کر ان ایام کے اندر ہمیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن ہم چاہیں گے کہ کسی سے کوئی عمل خریدیں گے، وہ تو ہمارے پاس کرنسی ہی نہیں ہوگی، ہمارے پاس کیش ہی نہیں ہوگا، کس سے خریدیں گے ہم؟ اور اس دن کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. لہذا خرید و فروخت کا دن وہ نہیں ہوگا. اگر کچھ کرنا ہے تو آج ہی کرنا. دوست کام آ جاتا ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ ایسا دن ہوگا، قیامت کا دن، محشر کا دن، جب دوست بھی منہ موڑ لے گا، دوست بھی دور بھاگے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی، وہ ہمارا کیا کام آئے گا. اور اسی طرح سے کوئی بڑا آدمی، اثر و رسوخ والا آدمی سفارش کرتا ہے، لیکن وہاں پر وہ سفارش بھی نہیں ہو سکے گی، کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. لہذا اس دن کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی دھیان دینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال. کسی بھی صدقے نے مال کو کم نہیں کیا. جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ بڑھتا ہے. بس صرف دل کرنا ہے، دل کو مطمئن کرنا ہے، دل کو منانا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن دنیاوی لحاظ سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر میں خود بیمار ہوں، تو ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا علاج کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر اس کو کوئی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ٹال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا ہے. اور اس کی واضح مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی طرح سے سچ ثابت ہوا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج اگر ہم صدقہ سے کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی مشیت سے اس بیمار کو ضرور شفا نصیب فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، حالانکہ یہ حدیث پچھلے جمعہ کو بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن اس دن مجھے موقع نہیں ملا کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے آؤں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں آپ اللہ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. فرماتی ہے کہ تم میں سے جو ذوالحج کا چاند دیکھے
یعنی ذوالحج کے چاند نکلنے کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے، اعلان ہو جائے شرعی طور پر، تو اس کو اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، قربانی کا ارادہ بھی ہے، تو اس پر لازم بنتا ہے کہ اب وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم میں سے کہیں سے بھی بال وغیرہ نہ کاٹے اور نہ ناخن کاٹے، بلکہ جب وہ قربانی ذبح کرے گا اس کے بعد وہ اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنے ناخن بھی تراش سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی بہت سارے ایام ذوالحج کے باقی ہیں، ان ایام کے اندر بھی ہمیں اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے، قربانی کا جانور ہم نے خرید کے رکھا ہے، تو آج کے بعد سے ہمیں اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن وغیرہ نہیں تراشنے چاہیے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ قربانی ہوتی ہے، جس قربانی کو اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کے اندر بھی جاری رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی قربانیاں کی ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، تو دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے یہ قربانی پیش کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جو بڑی آرزو کے بعد ملا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا اور اب سہارا بننے والا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ ذبح کیا جائے تو دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری چلانی چاہی، لیکن چھری نہیں چلی۔ غیب سے آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ پر جو آزمائش تھی، آپ کو جو امتحان تھا اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا، خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اسماعیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا ابراہیم علیہ السلام کے لیے حاضر کروایا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہ دمبا ذبح کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دمبے کو ذبح کیا، تو وہاں سے اس قربانی کی بنیاد پڑی، جو قربانی آج امت مسلمہ کے لوگ کرتے ہیں، یہاں سے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سب سے پہلے انجام دیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قربانی صحابہ کرام نے انجام دی ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ قربانی لوگ کرتے آئے ہیں، اور قیامت تک یہ قربانی اس دنیا کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ کے لیے لوگ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، توحید کے لیے، قربانی کے لیے، اور دوسرے جو بھی اعمال ہیں شریعت کے ان کو انجام دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، ماڈل قرار دیا، اسوہ قرار دیا۔ ہمارے لیے سامنے جو مثال ہو، ہمارے سامنے جو ماڈل ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آرڈر دیا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر آپ چلیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لقد كان
تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں، منہج میں، طریقے میں، سنت میں، حدیث میں بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے، مثال ہے. یہ سامنے رکھو اور زندگی گزارو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. یہ پیغام ہے قربانی کا، یہ پیغام ہے عید قربان کا، یہ پیغام ہے جمعہ کا، یہ پیغام ہے الحجہ کے عشرے کا. فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. لوگوں ہدایت کی طلب ہے نا تمہیں، ہدایت کی تلاش ہے نا تمہیں. تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم دنیا جیتنا چاہتے ہو، تم دنیا میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں سربلند رہنا چاہتے ہو، عروج چاہیے تمہیں بلندی چاہیے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ہدایت پر جاؤ گے خدا کی قسم، ہدایت ملے گی تمہیں. لیکن آج کا مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ایک طرف رکھ رہا ہے اور دنیا گزارنے کے لیے اس نے اپنے سامنے ہزاروں قسم کے ماڈل کھڑے کر رکھے اور ان کی طرف دیکھ کر وہ زندگیاں گزار رہا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے اسوہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارے لیے اسوہ انبیاء کرام ہے، ہمارے لیے اسوہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، ہمارے لیے اسوہ محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ قربانی اللہ تعالیٰ تقوی شعار لوگوں سے قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور خون ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر چاہیے تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، تمہارا اخلاص چاہیے، تمہاری صحیح نیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کا شعائر ہے، اللہ تعالیٰ کی شعیرہ ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت کو سمجھنا، اس کی عظمت کو ماننا یہ ہم سب پر لازم ہے. جو قربانی کی عظمت، توحید کی عظمت، نماز کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی عظمت کو جو سمجھتا ہے یہی دلوں کا تقویٰ ہے. یہ تو تقویٰ والوں کو سمجھ میں آتا ہے، لہذا ہمیں وہ تقویٰ شعار بننا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا قربانی میں صرف مسنہ کو ذبح کیا جائے. قربانی کا جانور مسنہ ہو. مسنہ کیا ہوتا ہے؟ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور نئے دانت آ گئے، وہ مسنہ ہوتا ہے. جانور کو چیک کیا جائے اور اس کے دانتوں کو دیکھا جائے، اگر اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہیں اور اس کی جگہ نئے دانت آئے ہیں وہ مسنہ ہے، اس کو قربانی میں ذبح کیا جائے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور مسنہ کی شرح میں فقہائے کرام، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عام طور پر اونٹ 5 سال کے بعد مسنہ ہو جاتا ہے. عام طور پر گائے 2 سال کے بعد مسنہ ہو جاتی ہے. عام طور پر بھیڑ اور بکری 1 سال کے بعد مسنہ ہو جاتی ہے. تو عمر کے لحاظ سے گائے کے لیے 2 سال اور چھوٹے جانور کے لیے 1 سال. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَّا يَعْصُرُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. ہاں اگر بھیڑ میں سے اگر مسنہ ملنا مشکل ہو تو پھر بھیڑ میں سے 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر سکتے ہیں. لیکن اگر ملنا مشکل ہو، ایک شرط یہ ہے اور دوسری شرط وہ بھیڑ میں سے ہو. بکری کے لیے یہ نہیں فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور برا بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر ان 4 چیزوں پر دھیان دیا جائے. جب بھی جانور خریدیں قربانی کے لیے 4 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. وہ بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العورا والبین عورها. اندھا جانور، کانا جانور جس کی آنکھ نہ ہو یا آنکھوں میں روشنی نہ ہو، وہ جانور قربانی میں ذبح نہ کیا جائے. لنگڑا جانور، دوسری بات
لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو وہ قربانی میں ذبح نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے بیمار جانور قربانی میں ذبح نہ کیا جائے، کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ ہو وہ جانور قربانی میں ذبح نہ کیا جائے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کے جانور کو کھلاتے پلاتے تھے، وہ موٹا تازہ خوبصورت ہوا کرتا تھا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا